بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 8ویں پارے کے 8ویں رکوع سے 9ویں پارے کے 14ویں رکوع تک یعنی سورہ الاعراف پوری طریقے سے مکمل کی گئی اور اسی کا خلاصہ انشاءاللہ پیش کیا جائے گا۔ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ اس کتاب سے متعلق تمہاری ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ اس کے ذریعے لوگوں کو خبردار کرو تاکہ اللہ کی حجت ان پر تمام ہو جائے۔ تم پر یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ لوگ اس کو قبول بھی کریں۔ حقیقت میں اس کتاب سے فائدہ تو اہل ایمان ہی اٹھائیں گے۔ سب کو تنبیہ کی کہ ایک دن ایسا ضرور آنے والا ہے جب تم سے تمہاری ذمہ داریوں کی بابت پوچھا جائے گا اور رسولوں سے ان کی ذمہ داریوں کے متعلق۔ اس دن جو انصاف کی ترازو قائم کی جائے گی وہ ہر ایک کے اعمال کو تول کر بتا دے گی کہ کس کے پاس کتنا حق ہے اور کتنا باطل۔ اس روز فلاح صرف وہی پائیں گے جن کے پلڑے بھاری ہوں گے، باقی سب نامراد ہوں گے بلکہ بالکل دیوالیہ ہو جائیں گے۔ قریش کو اور ان کے ذریعے سب کو آگاہ کیا گیا ہے کہ تمہیں جو اقتدار حاصل ہوا ہے وہ خدا کا بخشا ہوا ہے۔ اسی نے تمہارے لیے زندگی اور اس کا سامان پیدا کیا ہے، لیکن شیطان نے تم پر حاوی ہو کر تم کو ناشکری کی راہ پر ڈال دیا ہے۔ آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ بیان کر کے واضح کیا ہے کہ جس طرح اس نے آدم علیہ السلام کو دھوکہ دے کر جنت سے نکلوا دیا تھا، اسی طرح سے اس نے اپنا فریب چلا کر تمہیں بھی پھنسا لیا ہے۔ تم اس کے چکموں میں آ کر اس کی امیدیں پورا کرنے کا سامان مت کرو۔ خدا نے ہر معاملے میں حق اور انصاف کا حکم دیا ہے، اپنی عبادت کا حکم دیا اور توحید کا حکم دیا۔ شیطان بے حیائی کا راستہ دکھاتا ہے اور تم نے اس کی پیروی میں اپنے آپ کو فتنوں میں مبتلا کر لیا ہے اور دعویٰ کرتے ہو کہ یہی سیدھی راہ ہے۔ خدا نے بے حیائی کو لوگوں کے حقوق مارنے اور سرکشی کرنے کو، شرک اور اللہ کا نام لے کر دل سے حرام حلال بنا دینے کو حرام ٹھہرایا ہے، لیکن آج تم یہ سب حرکتیں کر رہے ہو۔ اگر اس کے باوجود تمہیں مہلت مل رہی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا کے ہاں ہر امت کی تباہی کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ خدا نے فرمایا، اے اولاد آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے تاکہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکا جا سکے۔ تمہارے لیے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بھی ہے، اور بہترین لباس تقویٰ کا لباس ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، شاید لوگ اس سے سبق لیں۔ اے بنی آدم، ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں پھر اسی طرح فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا اور ان کے لباس ان پر سے اتروا دیے تھے تاکہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھولے۔ وہ اور اس کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں دیکھ بھی نہیں سکتے اور نہ ہی ان کے دیکھنے کا گمان کر سکتے ہو۔ اے اولاد آدم، ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ ہو اور کھاؤ اور پیو، حد سے تجاوز نہ کرو۔ اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دو، کس نے اللہ کی اس زینت کو حرام کر دیا ہے جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا، اور کس نے خدا کی بخشی ہوئی پاک چیزیں ممنوع کر دیں؟ کہو یہ ساری چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی ایمان لانے والوں کے لیے ہیں اور قیامت کے روز تو خالصتاً انہی کے لیے ہوں گی، کیونکہ وہی وفادار ہیں۔ اس طرح ہم اپنی باتیں صاف صاف بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھنے والے ہیں۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے، میرے رب نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ یہ ہیں: بے شرمی کے کام خواہ کھلے ہوں یا چھپے، اور گناہ اور حق کے خلاف زیادتی، اور یہ کہ
اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک کرو جس کے لیے اس نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور یہ کہ اللہ کے نام پر کوئی ایسی بات کہو جس کے متعلق تمہیں علم نہ ہو کہ وہ حقیقت میں اسی نے فرمائی ہے۔ مقام اعراف میں جو جنت اور دوزخ دونوں کے درمیان ایک اونچی جگہ ہوگی، ایک گروہ کو دوزخ اور جنت دونوں کا مشاہدہ کرایا جائے گا تاکہ وہ دیکھ لیں کہ خدا نے رسولوں کے ذریعے جن باتوں کی خبر دی تھی وہ سب کے سب پوری ہو گئی ہیں۔ اعراف والے جنت والوں کو مبارکباد دیں گے اور اہل دوزخ کو ملامت کریں گے۔ اہل دوزخ اہل جنت سے درخواست کریں گے کہ وہ ان پر کچھ کرم کریں اور ان پر تھوڑا سا جنت کا پانی ڈال دیں، اور جو رزق انہیں ملا ہے اس میں سے کچھ انہیں بھی دے دیں۔ اہل جنت جواب دیں گے اللہ نے دونوں چیزیں قرآن کا انکار کرنے والوں پر حرام کر دی ہیں۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا جنہوں نے دنیا میں خدا کی باتوں کو نظر انداز کیا تھا، آج خدا نے ان کو نظر انداز کر دیا۔ اللہ اکبر! کیا فرمائے گا اللہ تعالیٰ؟ جنہوں نے دنیا میں خدا کی باتوں کو نظر انداز کیا تھا، آج خدا نے ان کو نظر انداز کر دیا۔ کفار اپنی بدبختی اور محرومی پر افسوس اور حسرت کے سوا کچھ بھی نہ کر سکیں گے۔ اس بات سے آگاہ کیا کہ پیدا کرنا اور لوگوں کو حکم دینا کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے۔ بس امید ہو یا نا امیدی، ہر حال میں اس کو پکارو۔ زمین میں وہ کام ہرگز نہ کرو جن سے فساد پھیلے۔ قیامت ضرور آنی ہے۔ موت کے بعد زندگی کا مشاہدہ تم خود اس دنیا میں برابر کر رہے ہو کہ وہ مردہ زمین کو بارش سے زندہ کر دیتا ہے۔ خدا نے تو ہر پہلو سے اپنی نشانیاں واضح کر دی ہیں۔ نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح اور لوط اور شعیب علیہ السلام کی قوموں کے حالات سنائے ہیں۔ یہ اس بات کا تاریخی ثبوت ہے کہ جو قومیں زمین میں فساد پھیلاتی ہیں اور اپنے رسول کی دعوت کو جھٹلا دیتی ہیں، اللہ آخر کار انہیں مٹا دیتا ہے۔ ظالم قوموں کو تباہ کرنے کا خدا کا کیا طریقہ ہے اسے تفصیل سے بتایا ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں نبی بھیجا اور اسی بستی کے لوگوں کو پہلے تنگی اور سختی میں مبتلا کیا نہ ہو، اس خیال سے کہ شاید وہ عاجزی اختیار کریں۔ پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی میں بدل دیا، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے کہ ہمارے پچھلوں پر بھی اچھے برے دونوں طرح کے وقت آتے رہے ہیں، آخر کار ہم نے انہیں اچانک سے پکڑ لیا۔ اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور خدا خوفی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان سے اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، مگر انہوں نے جھٹلا دیا۔ کیا آج کے لوگ اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہماری پکڑ اچانک ان پر رات کے وقت جب وہ سو رہے ہوں یا دن کے وقت جب وہ اپنے کھیل میں مصروف ہوں نہیں آ جائے گی؟ اللہ کی پکڑ سے وہی قومیں بے خوف ہوتی ہیں جو تباہ ہونے والی ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت فرعون کے واقعے کو بیان کیا کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کے لیے تمام ہتھ کنڈے استعمال کیے جو اس کے اختیار میں تھے۔ اس نے جادوگروں کو اکٹھا کیا، بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کیا، بیٹیوں کو لونڈیاں بنایا اور زبردست اقتدار کا مظاہرہ کیا، مگر انجام کیا ہوا؟ ہم نے ایسا انتظام کیا کہ لاؤ لشکر کے ساتھ سمندر میں غرق کر دیا، اور جن لوگوں کو کمزور بنا کر رکھا گیا تھا ان کو مشرق و مغرب کا بادشاہ بنا دیا۔ سورہ کے خاتمے پر لوگوں کو اس کا عہد یاد دلایا۔ اے نبی، لوگوں کو یاد دلاؤ وہ دن جب تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا اور پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا تھا ضرور تو ہی ہمارا رب ہے، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا اس اعلان کو بھول گئے جو دوسروں کو خدائی میں شریک ٹھہرانے لگے ہو؟ بتانا یہ مقصود ہے کہ ہر انسان فطری طور پر اللہ کے رب ہونے کو تو جانتا ہے، تو پھر اس کے احکام کے خلاف چلنے کی غلطی کیوں کرتا ہے؟ اصل وجہ نفس پرستی ہے، اور نفس کے پیچھے چلنے والوں کو اللہ نے کتے سے تشبیہ دی ہے جس کی زبان ہر وقت لٹکتی رہتی ہے، یعنی بھوک اور جنسی خواہش، انہی دو چیزوں سے اسے سب سے زیادہ دلچسپی ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ نے اس مثال میں مغربی تہذیب کی پول کھول دی ہے۔ اس کے پیروکاروں کی بھی یہی مثال ہے، اس کے شیدائیوں کی بھی یہی مثال ہے۔ اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو اس سے محفوظ رکھے، آمین۔ حقیقت یہ ہے کہ بہت سے جن اور انسان جہنم کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، کیونکہ ان کے پاس دل و دماغ ہے مگر وہ سوچتے نہیں ہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ دیکھتے نہیں ہیں یا دیکھنا نہیں چاہتے، ان کے پاس کان ہے مگر وہ سننا نہیں چاہتے یا سنتے نہیں ہیں۔ ایسے لوگ جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہیں، کیونکہ جانور تو ان صلاحیتوں سے محروم ہیں جو انسان کو دی گئی ہیں۔ اتنا سب دینے کے بعد بھی اگر انسان خدا کی نافرمانی کرے تو وہ جہنم ہی کے لائق ہے، کہ وہ دل و دماغ، آنکھیں اور کان سب کچھ ہونے کے باوجود ان کا صحیح استعمال نہیں کرتا۔ ایسے لوگ حد درجہ غافل ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی کی جنس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس کے پاس سکون حاصل کرے۔ پھر جب عورت بوجھل ہو گئی تو مرد اور عورت دونوں نے مل کر اللہ سے دعا کی، اگر تو نے ہم کو اچھا سا بچہ دیا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے۔ مگر جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ایک صحیح سالم بچہ دیا تو اس کی بخشش و عنایت میں دوسروں کو شریک ٹھہرانے لگے، یہ تو فلاں نے دیا ہے۔ کیسے نادان ہیں یہ لوگ کہ ان کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو بھی پیدا نہیں کر سکتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، جو نہ ان کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ آپ ہی اپنی مدد پر قدرت رکھتے ہیں۔ جن کو تم خدا کا شریک سمجھتے ہو، اگر تم انہیں سیدھی راہ پر آنے کی دعوت دو تو وہ تمہارے پیچھے نہ آئیں گے۔ تم خواہ انہیں پکارو یا خاموش رہو، دونوں صورتوں میں تمہارے لیے یکساں ہی رہیں گے۔ تم لوگ خدا کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہو وہ محض بندے ہیں جیسے تم بندے ہو، ان سے دعائیں مانگ کر دیکھو، یہ تمہاری دعاؤں کا جواب دے اگر ان کے بارے میں تمہارے خیالات صحیح ہیں۔ کیا یہ پاؤں رکھتے ہیں کہ ان سے چلیں؟ کیا یہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ ان سے پکڑیں؟ کیا یہ آنکھ رکھتے ہیں کہ ان سے دیکھیں؟ کیا یہ کان رکھتے ہیں کہ ان سے سنیں؟ پھر بھی اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نرمی اور درگزر کا طریقہ اختیار کیجیے، نیکیوں کی تلقین کیے جائیے اور جاہلوں سے ہرگز نہ الجھیے۔ اگر شیطان اشتعال دلائے تو اللہ کی پناہ مانگیے، وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تبلیغ کی حکمت بیان کرنے اور مخالفین کی زیادتیوں کا مقابلہ صبر اور ضبط سے کرنے کے بعد اللہ سے تعلق بڑھانے کے لیے نصیحت کی کہ اپنے رب کو صبح و شام یاد کیا کرو، دل ہی دل میں گریہ وزاری اور خوف کے ساتھ، اور زبان سے ہلکی ہلکی آواز کے ساتھ۔ تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو غفلت میں آ کر خدا کو بھول گئے، جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ جو فرشتے تمہارے رب کے حضور تقرب کا مقام رکھتے ہیں، وہ کبھی اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں آ کر اس کی عبادت سے منہ نہیں موڑتے اور اس کی تسبیح کرتے ہوئے اس کے آگے جھکے رہتے ہیں۔ پر یہی وہ طریقہ ہے جو تمام اہل ایمان کو اختیار کرنا چاہیے۔ 7ویں تراویح کا بیان یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس کو پڑھنے، سننے اور اس پر عمل پر پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی برکتوں سے ہمارے شہر اور ملک کے حالات تبدیل فرمائے اور
مسلمانوں کے لیے ہندوستان کی فضا سازگار بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔